کا بیان ارشاد ہوا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب جانوں کے جوڑے باندھے جائیں گے، سب کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور ایک رائے نیک الگ اور بد الگ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس گناہ میں اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بچی کی پیدائش، بیٹی کے پیدائش کو وہ عیب سمجھتے تھے اور بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی سوچیں آج ہمارے مسلمان معاشروں میں بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بنائے جاتے ہیں، اور اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی رحم میں بچی یعنی بیٹی ہے تو اس رحم میں سے اس حمل کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ پوچھے گا اس زندہ دفن کی گئی لڑکی سے کس جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ تو آج جو بچیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہونے والی ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ علمت نفس ما احضرت ہر شخص کو جان لے گا جو اعمال وہ لے کر آیا، کیا لے کر آئے، نیکی یا بدی، اطاعت یا نافرمانی، ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا۔ فلا اقسم بالخنس بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی، الجوار الکنس سیدھے چلنے والے پھر چھپ جانے والے ستاروں کی۔ یہ ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں اور صبح سے پہلے غروب بھی ہو جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس اور رات کی جب وہ پھیل جائے، والصبح اذا تنفس اور صبح کی جب وہ نمودار ہو۔ رات کی تاریکی جاتی ہے، صبح کی روشنی آتی ہے، جہالت کی تاریکی جا رہی ہے، کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی قرآن کی صورت میں لے آئے۔ اللہ اس نور سے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو، دلوں کو منور فرمائے۔ انہ لقول رسول کریم بے شک یہ عزت والے رسول یعنی فرشتے کا کلام۔ سورۃ النجم میں بھی یہ باتیں آئی تھیں، جبرائیل کا ذکر آیا تھا، مزید آگے آ رہا ہے، اور یہاں جبرائیل کی طرف اشارہ ہوا، فرمایا انہ لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن ایک عزت والے رسول یعنی فرشتے کا ہے، جبریل امین، وہ اللہ سے لے کر آئے محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین قوت والے ہیں اور عرش مالک کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں جبرائیل۔ مطاع ثم امین سب کے مانے ہوئے ہیں، سردار فرشتوں کی ان کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر امانت دار بھی ہیں جبرائیل، کوئی پہنچانے میں انہوں نے خطا یا خیانت نہیں کی، ٹھیک ٹھیک اللہ کا کلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ وما صاحبکم بمجنون اور تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور یقیناً ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی جبریل کو کھلے آسمان پر دیکھا۔ سورۃ النجم میں بھی اشارہ آیا اور بخاری شریف میں روایت ہے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ 600 پر ہیں جبرائیل کے، آسمان سے زمین تک افق پر وہ چھائے ہوئے تھے۔ وما هو علی الغیب بضنین اور وہ غیب پر کنجوسی کرنے والے نہیں۔ اللہ کے رسول نے ٹھیک ٹھیک پیغام امت کو پہنچایا اور جبرائیل نے ٹھیک ٹھیک پیغام محمد کریم کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ فأین تذهبون بس تم لوگ کہاں پھرے جا رہے ہو؟ محمد رسول اللہ صادق اور امین تم نے انہیں مانا، اپنے فیصلے سے کرائے حجر اسود جیسا موقع، ان کے کردار پر تم کو انگلی اٹھا نہیں سکتے، کیا الزام لگاتے ہو کہ مجنون ہیں، شیطان کا کلام ہے؟ استغفر اللہ۔ فأین تذهبون کہاں تم جا رہے ہو، کدھر بہک رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ نے راستہ واضح کر دیا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی چاہت نہ ہو۔
سیدھے راستے پر آنے اور اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ التکویر کے بعد سورۃ الانفطار کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں بھی قیامت کے مناظر کو ذکر کیا گیا اور نیک اور برے لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ آئیے اس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل پڑیں گے۔ سورہ تکویر میں تھا سجرت، بھڑکائے جائیں گے، یہاں آیا فجرت، ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی، ہر ایک کو نکالا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر کوئی جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، کس نے آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کو نیچے رکھا، کس نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو نیچے رکھا، کون نیکی میں آگے بڑھا، کون پیچھے رہ گیا، کون بدی میں آگے بڑھا اور گناہوں سے بچتا رہا، سب ظاہر ہو جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ کو تم بھلا بیٹھے، کبھی شیطان کے ورغلاوے میں آ کر تم اللہ کو بھلا دیتے ہو۔ کوئی سمجھتا ہے میں فلاں کے خاندان سے تو بچا لیا جاؤں گا، کوئی سمجھتا ہے فلاں کی شفاعت مجھے بچا لے گی، کوئی سمجھتا ہے کہ بس میں ایسی جنت میں چلا جاؤں گا کچھ کیے بغیر، کوئی یہ کہتا ہے اللہ بڑا رحیم ہے معافی کر دے گا اور گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ استغفر اللہ، کس چیز نے رب کریم کے بارے میں اے انسان تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ٹھیک کیا، پھر درست کر دیا، درجہ بدرجہ تیری تخلیق کو پائے تکمیل کو پہنچایا، پورے انسان بنا کر کھڑا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، اور بہترین صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ سورۃ التین میں انشاءاللہ پڑھیں گے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقینا ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ اس اللہ کا تم انکار کرتے ہو، اس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم بدلے کو، جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر محافظ مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو یہ اسے جانتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی قول نہیں جسے لکھتے نہ ہوں۔ سورہ قوف آیت نمبر 18 کے مطابق ہر بات لکھ رہے ہیں، اور کل یہ نام اعمال پیش ہو جائے گا، لکھا جا رہا ہے، کیوں؟ کل اعمال کی پیشی ہوگی، جیسے اعمال ویسے نتائج۔ اب نتائج کا ذکر ہے، ارشاد ہوا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، مراد جنت میں۔ وان الفجار لفی جحیم، اور یقیناً گناہگار وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے۔ پاک سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ذات سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے، ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال، فضائل اعمال، ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ
discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. हर इतवार रात 8:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। हर दौर में बढ़ाता जो मोमिन की शान है, पैगाम में हक समेटे हमारा कुरान है। अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम रखो, नमाज को कायम रखो। अव्वल व आखिर जिस शय का जिक्र है वो है नमाज। डॉक्टर आरिफ रशीद इसरा। किसी भी मुसलमान फर्द की जिंदगी के अंदर जो नुमाया तरीन शय नजर आनी चाहिए वो नमाज का मामला है। जरूरी है जिसका एहतराम, जो कुरान में फरमाया गया अकीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज को कायम रखो ताकि तुम्हारा दिल मेरी याद से बसा रहे। लाजमी है जिस पर अमल। नमाज तो वो शय है कि जो हर फोश काम से, हर बेहयाई के काम से और मुनकरात से, गुनाहों से रोकने वाली है। कामयाबी है जिसकी पनाह में। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग के जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू व खुलू इख्तियार करने वाले। दुनिया को गुमराही से निकालने के लिए रब ने उतारा कलाम, कुरान का पैगाम। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम सूरतुल इन्फितार का मुताला कर रहे हैं। इरशाद हुआ, नेक लोग नेमतों में होंगे और बुरे लोग जहन्नम की आग में होंगे। आइए मुताला आगे बढ़ाएं। सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 15 से इरशाद हुआ, यस्लौनहा यौमद्दीन, उसमें वो डाले जाएंगे बदले के दिन, क़यामत के दिन। वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन, और वो उससे जुदा होने वाले ना होंगे, पकड़ लिए जाएंगे और जहन्नम में डाले जाएंगे, वहां से निकलने वाले ना होंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह में आना चाहते हैं जहन्नम के अजाब से। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या मालूम वो बदले का दिन क्या है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुम्हें क्या मालूम वो बदले का दिन क्या है। इरशाद हुआ, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, जिस दिन कोई किसी दूसरे के काम न आएगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और हुक्म का इख्तियार अल्लाह ही के लिए होगा, कल कोई किसी को नहीं पूछेगा। बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान के लोगों को जमा फरमाया और कहा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, कल मैं तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं। ऐ फातिमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, बेटा अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, कल मैं तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं हूं। सूरतुल इन्फितार के बाद नाज़रीन किराम आइए मुताला शुरू करें सूरतुल मुतफ्फिफीन का। इसमें नाप तोल की कमी करने वालों के लिए वईदें और डरावे बयान हुए। अहले जन्नत और अहले जहन्नम का तस्करा है, और ये भी बताया गया कल जन्नत वालों को मौका मिलेगा जहन्नम वालों का मजाक उड़ाने का, जो दुनिया में ईमान वालों का मजाक उड़ाया करते थे। आइए सूरतुल मुतफ्फिफीन का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तबाही है कमी करने वालों के लिए। वैल जहन्नम की घाटी का नाम भी है, बहुत सख्त अदाब वहां पर होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाह हमें आग के अजाब से महफूज फरमा। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तबाही है, बर्बादी है कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून, कि जब वो लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, और जब लोगों को नाप कर या तोल कर देते हैं तो कमी करते हैं। अपने लिए मेयार कुछ और, दूसरों के लिए मेयार कुछ और। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम इस नाप तोल की कमी के अमल की वजह से हलाक की गई, बर्बाद की गई। सिर्फ तराजू नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी हैं नाप तोल के लिए। फिर हम जो चीजें सप्लाई करते हैं दूसरों को, लिखते कुछ हैं और सप्लाई कुछ करते हैं। लिखे 100 पीस, पैसे 100 के लिए, दिए 98 पीस, ये भी तो गड़बड़ है। फिर हम अपना हक पूरा लेना चाहते हैं, अपना फर्ज अदा नहीं करना चाहते, ये भी तो कमी है। लेना पूरा चाहते, देना नहीं चाहते। अल्लाह की नेमतें पूरी पूरी इस्तेमाल करना चाहते हैं, अल्लाह का शुक्र नहीं करते, ये भी तो कमी है। इस वसी तस्वुर को ज़हन में रखिए। तबाही है कमी करने वालों के लिए।
لوگوں سے ناپ کر لیتے پورا پورا لیتے ہیں، مگر جب ناپ کر تول کر دینے کی باری آتی ہے کمی کر جاتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک عظیم دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہان والوں کے رب اللہ کے سامنے۔ آخرت کا عقیدہ کمزور ہو تو ناپ تول کے اندر بھی کمی ہوتی ہے، پھر اور معاملات میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ کتنا بنا لو گے، چند ٹکے بنا لو گے، مگر کل جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہوگا اگر تم نے ناپ تول کے معاملات میں ڈنڈی ماری۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور آخرت کا یقین دے تاکہ ہمارے معاملات میں درستگی پیدا ہو جائے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً برے لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے، ایک رجسٹر مراد جس میں گناہ گاروں کے اعمال لکھے ہوں گے، اور ایک رائے یہ بھی ہے یہ ایک قید خانہ بھی ہے جہاں گناہ گاروں کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزر جانے والا اور انتہائی گناہگار ہو۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے اور آخرت کی تصدیق اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتا ہے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو مشرکوں کا طرز عمل تھا، قرآن کو کہتے پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں قرآن کی باتیں پرانی ہو گئی، نیا دور، نئے تقاضے ہونے چاہیے، ہم اپنی سمجھ کے مطابق قانون بنائیں۔ قرآن کو ایک طرف رکھ کے سیکولر مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، سیکولر سوچ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ یہ تو شیطان کا طرز عمل ہے۔ اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ کے اپنی من چاہی بات پر اس نے عمل کرنا چاہا، یہ تو شیطنت ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، رسول اللہ کی تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا باعث۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ کیوں جھٹلاتے ہیں؟ بدعمالیاں، تکبر، تعصب، حسد اور جانتے بوجھتے حق کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ دل سیاہ نہ ہو جائیں۔ جامع ترمذی کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، اگر گناہ کرتا رہتا ہے تو سیاہ یعنی کالے نقطے اس کے دل پر لگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ ان کے اعمال کی سیاہی ہے، زنگ ہے جو ان کے دلوں پر چڑھ چکا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہدایت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے گناہگاروں کے لیے اب 3 سزاؤں کا بیان ارشاد ہوا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جن کے دل سیاہ ہو گئے کل اللہ کا دیدار ان کو نہیں ملے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، دوسری بات پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور تیسری بات ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ان کو یہ کہہ کر ان کی ذلت میں اضافہ کیا جائے گا، اللہ کے دیدار سے محرومی، جہنم میں داخلہ اور ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ یہ سزائیں ہیں کن لوگوں کی؟ جن کے دل سیاہ ہو گئے، جو قرآن کو گئے وقتوں کی کتاب کہتے ہیں معاذ اللہ، اور جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب نیک لوگوں کا بیان آ رہا ہے، ارشاد ہوا، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا یہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے، رجسٹر ہے لکھا ہوا۔ ایک مراد نیک لوگوں کے نیک اعمال وہاں لکھے جا رہے، اور ایک مراد نیک لوگوں کی روحوں کو یہاں رکھا جائے گا۔ یشہدہ المقربون، اس پر گواہ ہوتے ہیں مقرب فرشتے۔
ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. علی الارائک ینظرون، تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نظارہ کرتے ہوں گے، آرام ہی آرام ہوگا. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمت کی تر و تازگی پالو گے، مسکراتے چہرے ہوں گے، دمکتے چہرے ہوں گے، عیش میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے. یسقون برحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگا دی گئی ہوگی. ختامہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی، پاکیزہ اور انتہائی خوشبودار. یہ شراب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو عطا فرمائے گا. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس میں رغبت کریں، محنت کرنی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ان نعمتوں کے لیے محنت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی، مکس کیا جائے گا اسے. عین یشرب بها المقربون، یہ چشمہ ہے جس سے مقرب پیئیں گے، اللہ کے نزدیک کیے ہوئے مقرب بندے پیئیں گے. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے ایمان لانے پر مذاق اڑاتے، شریعت پر عمل کرنے پر مذاق اڑاتے. جیسے آج بھی ہے نا، کوئی چہرے پر داڑھی کو سجائے تو مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی حرام کو چھوڑ کر حلال پر آئے تو مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی ہماری بہن پردے کا اہتمام کرے مذاق اڑایا جاتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے یہ مجرم تو آنکھیں مارتے، اشارے کرتے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو ہنستے کھیلتے اور باتیں بناتے ہوئے لوٹتے. آج ہم نے فلاں مسلمان کا مذاق اڑایا، آج ہم نے فلاں کا یہ اس طرح مذاق اڑایا. ایسے دین پر عمل کرنے والوں کو ہم نے ان کی کچی کر دی، ان کا مذاق اڑا کر. استغفر اللہ، خوشیاں مناتے مسلمانوں کا مذاق اڑا کر، دینداروں کا مذاق اڑا کر. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ ان مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے یہ تو گمراہ لوگ ہیں. استغفر اللہ، یہ ورڈے کے فیصلے کر دیے انہوں نے. فَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو، ان اہل ایمان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ تم دیکھو یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اب سنیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تسلی نازل فرما رہا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان والے کفار کا مذاق اڑائیں. ایمان والے بھی انسان ہیں، ان کے دلوں کو اللہ ٹھنڈک دے گا اور مذاق اڑائیں گے. دیکھو اے کافروں، اے مخالفت کرنے والوں، دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں تم نے مذاق اڑایا، اب تو ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے. تمہارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، تمہارے ساتھ سب سے بڑا مذاق ہو گیا کہ تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اور جہنم کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہو گے. آج ایمان والوں کو اللہ ان کفار کا مذاق اڑانے کا موقع دے گا. اللہ غیور ہے، جو چاہے حکم دے. اللہ کو ایمان والوں سے محبت، اللہ بدلہ لے گا اور ایمان والوں کو موقع دے گا ان کفار اور مخالفت کرنے والوں کے مذاق اڑانے کا. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، نعمتیں ہی نعمتیں دیکھیں گے، اور کفار کے عذابوں کی کیفیات ان کو بتائی جائیں گی تو یہ اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ نے عذاب جہنم سے ایمان والوں کو بچا لیا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، اب کفار بدلہ پالیں گے وہی جو وہ اعمال کرتے تھے. دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق تم نے اڑایا، ان پر تم نے کامنٹس پاس کیے، فقرے چست کیے اور ان پر ٹانٹنگ تم نے کی. اب دیکھو تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا اسی کا جو یہ حرکتیں اور یہ اعمال تم دنیا میں کرتے رہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالی ایمان پر ہمیں ڈٹے رہنے کی توفیق دے، اور وقتی کے طور پر کوئی ہماری مخالفت کرے، مذاق اڑائے تو پریشان نہ ہو. رسول اللہ کا بھی مذاق اڑایا گیا، پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا. تھوڑا ہمارا کسی نے اڑا لیا تو خوش ہوں کہ پیغمبروں سے ایک نسبت ہمیں ہو جائے گی. اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان